إنك أنت الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وعلما وقدرة وصنعة بالكمال لا شريك له في الأحدية محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو چیزیں اللہ نے بے مثال عطا فرمائیں. پہلی چیز کا نام ہے وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز کا نام ہے وجود قرآن مقدس. اللہ نے اس آخری امت کو یہ دو چیزیں ایسی بے مثال عطا فرمائی ہیں کہ اس امت سے پہلے سابقہ امم میں سے کسی امت کو ایسی دو بے مثال چیزیں اللہ نے عطا نہیں فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال، اور اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس امت کو قرآن مقدس کی صورت میں، وہ کتاب بھی بے مثال ہے. اب امت کے ذمہ یہ فرض ہے
کہ جیسے پیغمبر پر یقین رکھ کے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تصور کرتے ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی چھوٹا بڑا نبی بن سکتا، بولو شاباش سارے، نہیں ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر کی نبوت کے مقابلے میں کسی کی نبوت کی دکان نہیں چل سکتی۔ ایسے اللہ نے فرمایا اس آخری امت کے ذمہ ہے، جیسے میرے نبی کو آخری نبی تصور کیا ہے، اور یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کے مقابلے میں کسی بڑے چھوٹے پیغمبر کی نبوت بھی نہیں چل سکتی، اور کس کی نبوت چل سکے گی؟ تو ایسے اللہ نے سمجھایا جیسے نبی کی نبوت پر یقین کرتے ہو کہ خاتم النبیین پیغمبر ہے، ایسے اس نبی کی کتاب قرآن مقدس جو لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، لا شک بھی ہے، اس پیغمبر کی کتاب قرآن مقدس پر بھی یقین ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جیسے پیغمبر خاتم النبیین ہے، ایسے پیغمبر کی کتاب قرآن مقدس بھی خاتم الکتب کتاب ہے۔ پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن مقدس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جیسے ہر مسلمان مرد و عورت کا ایمان ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر ظاہر و باطن کے لحاظ سے سچوں کے سردار پیغمبر سچے ہیں، ہے نا ایمان؟ ہمارے نبی سچوں کے سردار سچے پیغمبر ہیں، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کا ایمان ہے۔ ایسے رب نے فرمایا اس پیغمبر کی زبان مقدس سے جو قرآن پڑھا گیا ہے، جب تک میرے پیغمبر نے قرآن پڑھا نہیں ہے، میں رب نے اس قرآن کو قرآن بھی نہیں فرمایا۔ جس وقت میرے پیغمبر کی زبان مبارک، میرے پیغمبر کی زبان مقدس، لسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے جیسے میں رب کا لا ریب قرآن میرے پیارے پیغمبر پڑھتے گئے، قرات کرتے گئے، میں پیچھے پیچھے سے اس کو قرآن بناتا گیا، اور میں رب نے بتایا ہے کہ جیسے پیغمبر کی نبوت سچی ہے، پیغمبر کی زبان پہ جاری ہونے والا قرآن بھی سچا ہے۔ اس لیے اب امت کے ذمہ کیا ہے؟ امت کے ذمہ یہ ہے کہ جیسے نبی کی صداقت پر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر معاذ اللہ کبھی زبان سے جھوٹ بولو نہیں سکتے، پیغمبر کی زبان مقدس سے کبھی کذب بیانی، کبھی جھوٹ متصور نہیں ہو سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر اتنا تصور کرے کہ پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ بولنا کسی نبی کے سے ممکن ہے، ایسا اگر کوئی تصور بھی کرے، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو جیسے پیغمبر کی نبوت کی صداقت پر ایمان ہے کہ واقعی پیغمبر سچا ہے، ایسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس پیغمبر کی کتاب پر یقین رکھنا چاہیے کہ پیغمبر کی کتاب قرآن مقدس بھی ساری کی ساری کتابوں کا سچ بن کے آیا ہے، سچ کا خزانہ اور سچی کتاب بن کے آئی ہے، تو اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس بن کے آیا۔ بس یہ اتنا سمجھانا تھا میں نے آپ کو کہ نبی کی نبوت کے اندر جیسے عیب اور ریب نہیں آ سکتا،
اللہ کے پیغمبر کی کتاب اور نصاب کے اندر بھی قیامت تک عیب و ریب نہیں آ سکتا۔ اور بھائیو، ایسا اللہ کے قرآن پر یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے والا، کوئی ملا آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث آ جائے، کوئی بہت بڑا مفتی تیرے سامنے روایتیں، کہانیاں، قصے بیان کرنے والا تیرے سامنے آ جائے، تو تیرا اللہ کے قرآن پر اتنا یقین مضبوط ہو کہ اس مفتی صاحب یا شیخ الحدیث صاحب یا علامہ صاحب جو بھی صاحب ہے، پھر اس کی کذب بیانی یا روایتیں بیان کرنے کے بعد پھر تیرا ایمان قرآن سے ڈاواں ڈول نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر شک پڑ جائے، ہاں یہ حضرت صاحب تو روایت بیان کر رہے ہیں مگر قرآن تو ایسے کہتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب مولوی صاحب کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے، چھٹے بٹن سے نیچے داڑھی ہے اس کی، اور قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیا کدھر جائیں؟ تو پھر اللہ نے قرآن کا درس یہ دیا ہے کہ قرآن پر اتنا تیرا مضبوط یقین ہو کہ 14 طبق کی ہستیاں ٹھکرائی جا سکتی ہے، مولوی پیر یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر تیرا ایمان اللہ کے قرآن پر اتنا یقین ہو کہ پھر قرآن والا ایمان تیرا کبھی ڈاواں ڈول نہ ہو۔ قرآن والے ایمان اور قرآن والے مسئلے کے اندر ذرہ برابر بھی تیرے ایمان میں شک نہ پیدا ہو، پھر سمجھ کہ اب میرا ایمان قرآن پر مضبوط ہے۔ یہاں تو سارا قرآن بیان کر دو، مولوی ایک روایت پڑھ دے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، او ہو روایت تو حضرت صاحب نے پڑھ دی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ بھی روایت سچی ہے، فلاں سچی ہے۔ اب قرآن کا مسئلہ تو پتہ ہے مگر روایتیں کہاں جائیں گی جی حضرت صاحب، روایتیں کدھر جائیں؟ اس لیے میں شروع سے یہ لفظ سمجھا رہا ہوں، جیسے پیغمبر کو ہم نے بے مثال مانا ہے، پیغمبر کی نبوت بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا وجود بے مثال ہے، پیغمبر کی زبان لسان رسول اللہ بے مثال ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا میں اللہ نے صدق اور سچائی کے خزانے بھر دیے ہیں۔ جیسے ہم قیامت تک پھر نبی کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، ایسے اللہ نے فرمایا قیامت تک قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد پھر کسی روایت پر ایمان نہ رکھنا، پھر ایمان قرآن والا ہی چلے گا زندگی کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں، قرآن پر اتنا یقین ہو میرا اور آپ کا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو قرآن سے ہٹانا چاہے تو پھر آپ قرآن مقدس سے دور نہ ہو، قرآن کو اور زیادہ اپنے سینے سے لگائیں، اتنا تو یقین ہو نا۔ میں اس لیے بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے نا، بڑا ہی پرفتن دور ہے، فتنے ہر طرف سے فتنوں نے اور فسادوں نے منہ نکالا ہوا ہے۔ اس لیے میرا دوست، جب تک میں اور آپ اللہ کے قرآن سے مخلص نہیں ہوتے اس وقت تک تیرا میرا ایمان کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایمان کو ڈاکے مارنے والے بہت زیادہ پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان میرا اور آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان محفوظ رہے گا تو اللہ کے قرآن سے سنگت لگانے سے محفوظ رہے گا۔ یہی قرآن ہے، دنیا کے اندر بھی یہ آپ کی اعلیٰ سنگت سمجھی جائے گی۔ دن قیامت کے بھی اگر قرآن سے دنیا میں یاری لگائی تو دن قیامت کے بھی اللہ خود فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر نے حدیث میں فرمایا ہے، یہی قرآن دن قیامت کے تیری شفاعت کر کے تجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے گا۔ کسی مولوی کی گارنٹی ہے کہ مولوی تمہیں اپنے ساتھ جنت لے جائے؟ بولو، سارے بولو شاباش۔ کسی پیر کی گارنٹی ہے؟ کسی چھوٹے بڑے کی ہے گارنٹی کہ وہ دن قیامت کے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے جنت کے اندر؟ تو دن قیامت کے مولوی نے اپنی سوچنی ہے یا تو آپ کی سوچنی ہے؟ یہ واحد اللہ کا قرآن ہے، اس کی سنگت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو سینے سے لگا لو، زندگی اپنی کا زیور بندہ قرآن کو بنا لے،
دنیائی آباد اللہ فرما دیں گے، دن قیامت کی بھی یہی قرآن تیرے ساتھ سنگت بنا کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے تیرے میرے پیر اور تیرے میرے ملا کی گارنٹی نہیں ہے، تیرے میرے گدی نشین اور فلانے کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، مگر اللہ کے قرآن کے اوپر 100% گارنٹی ہے کہ جس نے قرآن کا دامن پکڑا ہے دن قیامت کے خود قرآن اس کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ بھائیو، اللہ کے قرآن پر یقین بناؤ جتنی ہو سکے، رب کے لا ریب قرآن پر مضبوط یقین ہو، دنیا کی پھر کوئی طاقت پھر آپ کو قرآن والے ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ پھر دنیا ایسا ایمان اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اندازہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میرے پیغمبر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اور سبحان اللہ، وہ کیا ہی منظر ہوگا نا جس وقت میرے پیغمبر میرے نبی اپنے یاروں کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے۔ وہ منظر تو ذرا ذہن سے تصور کرو نا، آس پاس صحابہ ہیں، درمیان میں میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسا لمحہ اور منظر ہوگا کہ آس پاس غلامان محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہیں، اور درمیان میں وہ پیغمبر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے غلاموں کی بھی خدمت کرنے والا پیغمبر ہے۔ وہ منظر ہی کیا ہوگا۔ ایسے منظر کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر صحابہ اور میرے نبی بیٹھ جائیں تو اس منظر کا نقشہ بھی رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ دیکھو نا، اللہ کو میرے نبی کی ایک ایک ادا رب کو پسند ہے، جیسے میرے پیغمبر کی ادا میرے اللہ کو پسند ہے، ایسے میرے نبی کے یاروں کی ادا بھی اللہ پاک کو پسند ہے، نبی کے صحابہ کی بھی ادا رب کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کریم نے آپ کو پابند بنایا ہے تو اسی قرآن مقدس کا بنا دیا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے پیغمبر کو، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پیغمبر وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، اتبع میرے محبوب آپ اس کے پیچھے پیچھے رہیں، یعنی قرآن آگے چلے گا، میرے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء امام الرسل پیغمبر فخر النبیین پیغمبر اے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے پیچھے رہیں گے، قرآن آپ سے آگے چلے گا۔ یہ میں اللہ نے قانون بنایا ہے، قرآن آگے چلے گا، آپ قرآن کے پیچھے چلیں گے، 14 طبق کی کائنات میرے پیغمبر آپ کے پیچھے چلے گی، مگر آپ نے قرآن سے آگے نہیں جانا۔ اتبع ما
اوحی الیک من ربک، میرے پیغمبر ہم نے وحی کے ذریعے جو آپ پر وحی قرآن نازل فرمایا ہے، اتبع، اس کے پیچھے پیچھے آپ نے رہنا ہے، نہ قرآن کے مقابلے میں آنا ہے میرا پیغمبر، نہ قرآن سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر کو اللہ نے پابند بنا دیا ہے۔ میرا پیغمبر تو قرآن کا پابند ہے، نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے میرے پیغمبر، نہ قرآن سے آگے بڑھنے کی اجازت میرے پیغمبر کو ہے۔ کیوں اللہ پاک جی اتنی پابندی کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وجہ سے پابندی ہے کہ جو ہم نے نصاب آپ کی طرف نازل فرمایا ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرا پیغمبر، ھذا کلام اللہ، اے میرے پیغمبر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی گفتگو ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس لیے آپ رب کے کلام کے پیچھے تو چل سکتے ہیں میرا پیغمبر، مگر اللہ کے کلام سے آگے بڑھنے کی اجازت آپ کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، نبی تو پابند ہے قرآن کا، تیرا میرا مولوی کیوں نہیں پابند ہوتا قرآن کا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ نبی تبلیغ کرے تو قرآن پڑھے، تیرا مولوی تبلیغ کرے تو روایتیں سنائے۔ اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھیں تو پتھر لگیں، تیرا مولوی بیان کرے تو حلوے ملیں۔ تیرے ملا کی تبلیغ اور نبی کے قرآن سنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی قرآن سنایا ہے؟ کیونکہ اللہ نے شروع میں پابند فرما دی ہے۔ میرے پیغمبر خبردار، قرآن سے ہٹ کے آپ نے کہیں جانا، ہاں اگر آپ نے قرآن چھوڑ دیا میرے پیغمبر تو پھر میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں ما بلغت رسالتہ، میرے پیغمبر اگر قرآن سے آپ سنگت نہیں نبھا سکتے تو ابھی میری نبوت واپس کیجئے۔ فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نبوت کا پیغام نہیں سنا سکتے، اگر ابھی سے بتا دیجئے قرآن پر اگر نبھانے کا ارادہ ہے میرے محبوب پیغمبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا سخت کلام ہے، جس پیغمبر کا شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، جس پیغمبر کی عظمت و رفعت و مقام و تقدس اتنی بلند ہے، اس پیغمبر کو بھی رب نے اتنی سخت کلام کر کے، زجرانہ کلام کر کے فرمایا اگر آپ قرآن سے صحیح نبھائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں نبھا سکتے تو فما بلغت رسالتہ، میرے پیغمبر میری نبوت واپس کیجیے۔ پھر میں اللہ آپ کو نبی نہیں بناؤں گا، نبوت واپس لے لوں گا۔ مگر ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا صحرا پہنا دیا، نبوت کا تاج پہنا دیا، اور اللہ کے پیغمبر فرمایا نہیں نہیں مجھ سے قرآن پہ پابندی نہیں ہوتی، نبوت واپس لیجئے، معاذ اللہ، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر نے اللہ سے وعدہ فرما دیا کہ اللہ واقعی تیرے حکم کا میں پابند ہوں، میں قرآن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ قرآن کا پابند رہوں گا۔ بھائیو سوچنے کی بات ہے نا، جس پیغمبر کا تیرا میرا مولوی کلمہ پڑھتا ہے، اس پیغمبر کے قرآن کا اگر پابند نہیں ہے تو تیرا میرا ملا مومن ایماندار کیسے ہے؟ اس لیے یقین اللہ کے قرآن پہ اتنا مضبوط ہو کیونکہ اللہ کے قرآن کے اندر کوئی شک و ریب و عیب نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن کے آپ پابند ہیں، قرآن کے علاوہ ان کو تبلیغ نہیں فرمانی۔ فذکر بالقرآن، میرے پیغمبر جب بھی نصیحت کرنی ہو، جب بھی بیان کرنا ہو، جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہو، جب بھی چار بندے مل جائیں میرا پیغمبر راتوں دنوں خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، اجتماع کے اندر، میلوں کے اندر، جہاں بھی کوئی اکیلا بندہ بھی مل جائے، کوئی اجتماع مل جائے، 10 مل جائیں، 100 مل جائیں، اکیلا مل جائے، میرا پیغمبر ذکر
فذکر بالقرآن، جب بھی آپ نے واز کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے تو میرا پیغمبر بالقرآن، قرآن سے ہٹ کے نہیں کرنا بلکہ قرآن سے واز کرنا ہے۔ نصاب نہیں پڑھنے، کتابیں نہیں پڑھنی، روایتیں نہیں پڑھنی، ان کو بزرگوں کے اقوال نہیں سنانے، ان کو مفتیوں کے فتوے نہیں سنانے، آباء و اجداد کے قصے نہیں سنانے، میرا پیغمبر ان کو فلاں کی باتیں نہیں سنانی، اکابرین کی باتیں نہیں سنانی، کیونکہ یہ سنانے سے ایمان نہیں ملتا، یہ سنانے سے ایمان ملتا ہے، اس کے سنانے پڑھنے سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، نہ آخرت بنتی ہے۔ ایمان نصیب ہوگا تو میرا پیغمبر بالقرآن، میں رب کے لا ریب قرآن سنانے سے اس امت کو فائدہ بھی ملے گا اور ایمان بھی نصیب ہوتا جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر قرآن بھی بیان فرماتے اور قرآن پر یقین بھی مضبوط تھا۔ اللہ کے پیغمبر کا یقین اتنا مضبوط تھا قرآن کے مقابلے میں کہ اگر کوئی اور کتاب کا کوئی ورقہ بھی آ جاتا یا کوئی کتاب جو اللہ کی نازل شدہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، تختیاں ہیں، ان میں سے کوئی کتاب بھی بالفرض والمحال اگر آ بھی جائے قرآن کے مقابلے کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو تو ٹھکرا سکتے ہیں مگر اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کتاب بھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں کہ نہیں؟ بولو، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، تختیاں، یہ انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ان میں سے بھی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو میرے آخری پیغمبر کا یقین قرآن پر ایسا مضبوط ہے کہ پھر اس کتاب کو تو ٹھکرایا جا سکتا ہے مگر قرآن کو چھوڑنے کی اجازت بالکل قطعا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، پڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جو رضی اللہ کہنے کا ہم حق تو رکھتے ہیں نا، اتنی بڑی شخصیت کا نام آ جائے تو دل خود بخود مومن کا کہتا ہے رضی اللہ، کیونکہ مومن کی علامت ہے جس وقت میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ ہو تو مومن کا ایمان اندر کھل جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے میرے نبی کے صحابہ کا نام سن کے، اس لیے مومن کی زبان سے خود جاری ہوتا ہے رضی اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو ایک تورات کا ورقہ مل گیا، انہوں نے اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے سوچنے لگے میں تو نہیں پڑھ سکتا، چلو اللہ کے پیغمبر کے پاس لے جاؤں، میرے پیغمبر محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے، مجھے داد بھی دیں گے کہ عمر تو نے اچھا کیا ہے، تورات کا ورقہ لے آیا ہے، اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ورقہ لے کے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی خدمت عالیہ کے اندر جا رہے ہیں، درمیان کے اندر راستے میں کچھ اور صحابہ بھی ملاقات ہوئی ہے، ملے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں حضرت عمر جی کہاں جا رہے ہوں؟ آخر جی میں محمد الرسول اللہ کی خدمت کے اندر جا رہا ہوں، یہ تورات کا ورقہ مجھے مل گیا ہے، کچھ اوراق ہیں، کچھ تورات کے ورقے مل گئے ہیں، میں اپنے پیغمبر کو دکھاؤں گا، میرے نبی پڑھ کے سنائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب
کتاب نازل ہوئی ہے اس کے ورقے تو تلاش کر کے لے آیا ہے، بڑا تجھے اللہ کا مقام ہے تیرا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے اچھا ارادہ لے کے پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے، جا کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگی، کچھ اور گفتگو نہیں کی ہے، اپنی خوشی کے اندر آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے ورقے ظاہر فرمائے۔ جب وہاں ظاہر فرمائے تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت اور مجلس و محفل کی برکت ایسی ہوئی کہ حضرت عمر تو پہلے سوچ رہے تھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مگر جب پیغمبر کے سامنے موجود ہو گئے، پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے تو جو ہی اوراق پر نظر ماری ہے حضرت عمر فاروق فر پڑھنے لگ گئے، پڑھنے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، صحابہ کرام بھی خاموش ہیں۔ اکثر صحابہ کرام وہاں میرے پیغمبر کے ارد گرد تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت بھی نہیں مانگی تھی کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ جو کتاب تورات کے اوراق ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کام کے اندر مشغول تو نہیں ہیں، مگر یہ اجازت نہیں طلب کی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی خوشی کے اندر، اپنی مسرت کے اندر آ کے اس تورات کے اوراق پڑھنا شروع کر دیے کہ نبی علیہ السلام مجھے داد دیں گے، شاباش دیں گے، مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ پڑھنا شروع کر دیا ہے تورات کے اوراق، کچھ ورقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مگر ان کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کس حالت و کیفیت کے ساتھ تشریف فرمائے۔ حضرت عمر فاروق پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر تو رکنے کا نام نشان نہیں لیتا، میں ہی کچھ کروں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زور سے اپنی کونی ماری ہے اور مار کے فرمایا ثقلت کا امک یا عمر، او تیری ماں تجھے گلیوں میں گم پھر پائے، تجھے گلیوں کے اندر تو گم ہو جائے، تیری ماں تجھے تلاش کرتی رہے، ثقلت کا امک یا عمر، کیا کر رہا ہے؟ انظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ مبارک تو دیکھ، میرے پیغمبر کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے کیسا لال ہوتا جا رہا ہے، وہو یتغیر، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک، پیغمبر کا وجہ مبارک غصے کی وجہ سے لال ہو گیا ہے، ایسے معلوم ہو گیا ہے کانما فقی فی وجنتہ حب الرومان، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کنداری انار کا جوس نکال کے کسی نے میرے پیغمبر کے چہرے پر ڈال دیا ہے، جیسے کنداری انار بالکل لال سرخ ہوتا ہے، ایسے پیغمبر کا چہرہ مبارک غصے کے وقت سرخ لال ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ثقلت کا امک یا عمر، انظر الی وجہ رسول اللہ، عمر میرے بھائی میرے نبی کے جمین کی طرف تو دیکھو، میرے پیغمبر کے چہرے کی طرف تو دیکھو، وہ چہرہ جس چہرے کی قسم اللہ آسمانوں پہ کھائے لگ جائے، وہ چہرہ مبارک جس چہرے کو پیغمبر آسمان کی طرف کرے تو اللہ پیغمبر کے چہرے کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، وہ چہرہ میرے محمد پاک کا کہ پیغمبر چہرہ آسمان کی طرف کرے تو اللہ قبلے تبدیل فرما دے، اس چہرے کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کیسا سرخ لال ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی اپنی نظر اوپر
اٹھائی، اٹھا کے دیکھا ہے وجہ محمد الرسول اللہ کی طرف، پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، جو ہی دیکھا ہے تو تھر تھڑاہٹ کانپنے لگ گئے۔ وہ عمر جو سارے عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، شجاعت و بہادری کے اندر بڑا مشہور تھا، ضرب المثل تھا، مگر وہی عمر ہے میرے پیغمبر کے غصے کے وقت کانپ رہا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اور روپ اتنی زیادہ تھا کہ صحابہ میرے نبی کے سامنے کبھی بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں بھول گئے، لمبا واقعہ ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دیہاتی بندہ وہ پیچھے والی صفوں میں کھڑا ہو گیا، اس نے زور سے، جس طرح دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے نا، زور سے آواز لگانا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے آپ کو نماز کم پڑھنے کا حکم آیا۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، شیخین، میرے نبی کے شیخین، وزیرین، امیرین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں آنکھ مبارک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بایاں پاؤں بازو مبارک، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دونوں کو نبی علیہ السلام نے آواز دے کے فرمایا، اوے لمبے ہاتھوں والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو لمبے ہاتھوں والا پیچھے صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صادقہ، وہ کہہ تو سچ رہا ہے، وہ کہہ تو پینڈو بندے دیہاتی ایسے جھوٹ نہیں بولتے، بات کھری کرتے، سچی کر دی۔ یا رسول اللہ بیچارہ کہہ تو سچ رہا ہے، اچھا پھر تم جو پہلی صف میں تھے تم کیوں نہیں بولے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی کا کلام فرمایا کہ تم جو پہلی صف میں تھے اگر میں بھول گیا ہوں تو تم نے پیچھے بتایا کیوں نہیں؟ توجہ کرنا، آگے جملہ ترمذی شریف، دونوں صحابی مل کے کہتے ہیں ہابا ہو ان یکلماؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روپ اور دبدبہ اتنی تھا کہ ہمیں پیچھے لقمہ دینے کی بھی جرت پیدا نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم کانپ کے آپ کے سامنے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کا دبدبہ اور تقوی کا روپ اتنی زیادہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بولنے کی جرت۔ بہرحال حضرت عمر فاروق جیسی اتنی اونچی شخصیت بھی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے چہرہ مبارک لال ہوا، سرخ ہوا، تو حضرت عمر فاروق بھی تھڑ تھڑ کانپنے لگ گئے کہ آج یارو کیا بنتا ہے، میرے نبی میرے اوپر اتنا غصہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبین مقدس چہرے مبارک کی طرف نبی علیہ السلام کے حضرت عمر نے دیکھا، دیکھ کے جب دیکھا کہ غصہ تو بہت زیادہ ہے، ہاتھوں سے تورات کے ورقے اوراق نیچے گر گئے ہیں، دونوں اپنے ہاتھ حضرت عمر فاروق نے گھٹنوں کے اوپر رکھ دیے ہیں، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وقرآنا اماما۔ حضرت عمر فاروق نے خود اعلان فرمایا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام دین شریعت پر راضی ہوں، وبمحمد نبیا، اور حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ میری آخری بات سن، وب قرآنا اماما، اللہ کسی کتاب اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میرا امام قرآن ہی کافی ہے۔ وبالقرآن اماما، امام
کمانی سارے کتابوں پر کنٹرول کرنے والا، سب کی سردار کتاب کون سی ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی اعلان فرما رہے ہیں وَبِقُرْآنٍ إِمَامًا، اللہ جیسے میرا پیغمبر سارے نبیوں کا امام پیغمبر ہے، ایسے اللہ میں عمر فاروق بھی اقرار کر رہا ہوں وَبِقُرْآنٍ إِمَامًا، اور میں اللہ تیرے قرآن کے بڑا ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ اعلان فرما کے راضی ہوئے، خاموش ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو نے اپنی بات مکمل کر لی ہے کہ کوئی نہ؟ جی یا رسول اللہ مکمل کر لی ہے۔ فرمایا اب میری بات بھی کان کھول کے سن لے، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن الہدی۔ اے عمر سن لے، اگر بالفرض والمال لو بدا لکم موسیٰ، اگر بالفرض والمال یہاں میں بیٹھا ہوں پیغمبر تشریف فرماؤں، سامنے سے موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہو جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام سامنے سے گزرنے لگ جائیں، واتبعتموہ، اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، وترکتمونی، اور میں پیغمبر کو چھوڑ دو، میں نبی تمہیں اعلان کر رہا ہوں، لزللتم عن الہدی، لزللتم عن الہدی، میں نبی کا صاف اعلان ہے۔ حالانکہ کلیم اللہ پیغمبر بھی سچے پیغمبر ہیں، وہ کلیم اللہ پیغمبر کا اپنا مقام ہے، مگر سن لو میں پیغمبر کی موجودگی کے اندر کسی اور نبی کی طرف، کسی اور نبی کے پیچھے چلنا گمراہی تو ہو سکتی ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا۔ میں پیغمبر کا قرآن پر یقین اتنا ہے کہ جیسے کسی پیغمبر اور کی طرف میں نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نبی تمہیں سمجھا رہا ہوں، عمل کے میدان کے اندر میں پیغمبر کی سنت چلے گی، اور ایمان کے میدان کے اندر میں پیغمبر کا قرآن چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین قرآن پر تھا کہ نہیں؟ بولو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی طرف دیکھنا جرم ہے، ایسے قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھنا کیا ہے؟ بولو۔ دیکھو صحابی کتنے بڑے اعلیٰ شخصیت ہیں، کتنا اونچا مقام رکھنے والے ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی سختی سے منع فرمایا نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کا مسئلہ سمجھا دیا ہے، جیسے آخری نبی کی صداقت میں شک نہیں کر سکتے، یہ آخری امت چاہے مرد ہے یا عورت، وہ اس کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی سچائی، ہمارے نبی کی صداقت کے اندر قیامت تک شک نہیں آ سکتا، خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ ایسے اللہ نے فرمایا اس نبی کی کتاب کو بھی آخری کتاب ماننا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن پر اتنا یقین ہو جتنا پیغمبر کی آخری نبوت پر یقین ہے، ایسے قرآن پر یقین ہو۔ پھر جب قرآن کا مسئلہ یقین سے معلوم ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی کتاب قرآن والے مسئلے کو ڈاواں ڈول نہ کر سکے۔ قرآن پر یقین مضبوط ہو، انشاءاللہ ارادہ ہے نا آپ کا؟ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کسی جماعت کا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں تقسیم فرمائی کہ میں دیوبندیوں کا ہوں، میں وہابیوں کا ہوں، میں سنیوں کا ہوں، میں سہروردی کا ہوں، میں قادریوں کا ہوں، میں چشتی جماعت کا ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں تقسیم رکھی، یہ تو تیرے میرے مولویوں نے تقسیم اور یہ وانٹ رکھ دی ہے، مگر اللہ کے قرآن نے تو یہی لا رہا مسئلہ بتایا ہے کہ یقین میں اللہ کے قرآن پر اتنا مضبوط پیدا کر، پھر دنیا کی کوئی طاقت تیرا قرآن سے یقین کمزور نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا